وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں. ان تمام تر فضیلتوں کو، عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. جمعے کے دن پچھلی نشست میں جو موضوع تھا آپ حضرات کو بھی معلوم ہے اور وہ موضوع اب تک ادھورا ہی ہے. تاریخ مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی، تاکہ ان دنوں جو بیت المقدس سے متعلق معاملات ہو رہے ہیں، جھڑپیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا سد باب کس طرح اور کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے. ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ مسجد اقصی کیا چیز ہے اور ہیکل سلیمانی کیا چیز ہے. اس لیے کہ اصل اختلاف انہی معمولات میں، انہی دو سے اصل اختلاف شروع ہے. تو بغیر کسی تمہید کے جائے ہوئے پچھلی نشست میں گفتگو ہماری یہاں تک رکی تھی کہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی معجزاتی صندوق تھا جس کی برکتوں سے وہ فتح یاب ہوتے تھے، جس کی برکتوں کی وجہ سے ساری دنیا میں اس زمانے کے لوگوں پر انہیں فضیلت دی گئی. اور اسی کی ایک برکت تھی کہ اللہ کے نبی داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ایک عام شخص سے بادشاہ بنے، آدھے ملک کے بادشاہ بنے، اور پھر ایک وقت آیا کہ پورے ملک کے بادشاہ بنے.
تو حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے مکان میں تشریف فرما تھے تو ایک مرتبہ انہیں خیال گزرا کہ یہ تابوت سکینہ ہم نے، یہ صندوق ہم نے ایک خیمے کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اسی کی طرف رخ کر کے بنی اسرائیل عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ تو آپ کو خیال آیا کہ ہر ایک اپنے اپنے گھر میں رہتا ہے، ہر ایک کا مکان اس کی عظمتوں کا نشان ہوتا ہے، اس کے وقار اور اس کی عظمتوں کے مطابق ہر ایک کا مکان ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ میں خود اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور اس صندوق کو ہم نے یوں خیمے میں رکھا ہوا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس صندوق کے لیے بھی ایک مکان بنایا جائے۔ یہ خیال ان کے دل میں آیا، یہ ایک روایت ہے، اور یہیں تک ہماری گفتگو پچھلی نشست میں ختم ہو گئی تھی وقت ختم ہونے کی وجہ سے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر بطور نبی بھی بنی اسرائیل میں مشہور ہو گئے، یعنی نبوت کا آپ نے اعلان بھی کر دیا اور آپ بادشاہ بھی بنا دیے گئے، تو بنی اسرائیل ان سے بڑے خوش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ تم میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ایک گھر کی تعمیر میں لگ گئے، لوگوں کو اس گھر کی تعمیر میں لگا دیا اور اس کی بنیاد اور دیگر جو چیزیں ہیں جمع کرنے لگے۔ تھوڑا سا تعمیری کام شروع ہوا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے گھر میں کچھ تعمیر کی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ تعمیر بھی چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے گھر میں بھی کچھ تعمیری کام شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے داؤد، میں نے تمہیں اپنا گھر بنانے کا حکم دیا اور تم اپنا گھر بنانے لگ گئے۔ میں نے تمہیں میرے گھر کی تعمیر کا حکم دیا اور تم اپنا گھر تعمیر کرنے لگ گئے۔ عرض کی مولا، وہ تعمیر بھی جاری ہے، یہ گھر کی تعمیر بھی تھوڑی ضرورت تھی تو میں اس میں بھی مصروف ہو گیا۔ تو بہرحال پھر حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر میں لگ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی دیوار وہ اٹھاتے تو انسان کے قد تک وہ دیوار جاتی اور گر جاتی، وہ دیوار اٹھتی نہیں۔ کسی بھی جانب کی کوئی دیوار اٹھاتے تو وہ گر جاتی، تو سمجھ گئے کہ یہ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے، کوئی اللہ کی منشا ہے، وہی کا انتظار کرنے لگے۔ کام روک دیا اور کام روکنے کے بعد وہی کا انتظار کرنے لگے تو وہی آئی کہ اے داؤد، اب تم میرا گھر نہ بناؤ، تمہارے ہاتھ سے میرے گھر کی تعمیر اب نہیں ہوگی، مولا مجھے دوبارہ توفیق دے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے ہاتھ سے اب میرے گھر کی تعمیر نہیں ہوگی، تمہارا بیٹا میرے گھر کی تعمیر کرے گا، تمہارا بیٹا میرے گھر کی دوبارہ سے تعمیر کرے گا، اور وہ حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہاں رک کر چند باتیں ہیں جو غور طلب ہے۔ بے شک حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ عمل کوئی غلط نہیں ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں انبیاء کرام سے منسوب، ان واقعات میں اچھی تعویل ہر سننے والے کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، بولنے والے کے لیے واجب ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جتنے ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں، ان سے کوئی کسی طرح کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اور یہ گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انبیاء کرام کا ہر عمل وہ اگرچہ گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ عمل بعد والوں کے لیے تعلیم ضرور ہے۔ انبیاء کرام کا ہر عمل بعد والوں کے لیے تعلیم ہوتی ہے، اور انبیاء کرام
کی ذات سے اس طرح کی باتوں کا ظاہر ہونا یہ بعد والوں کے لیے تنبیہ کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا غرض نہیں ہے، دوسری وجہ نہیں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں معلوم ہوا کہ سب سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ جو اللہ کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اس سے بہت بڑی بڑی نیکی کے کاموں کی توفیق لے لی جاتی ہے۔ دوسری بات کہ جو اللہ کے گھر کو آباد نہ کرے، اپنے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرے تو وہ کبھی بھی اپنا گھر آباد نہیں کر پائے گا۔ تو یہ تو احادیث بھی ہیں، اس طرح کے مزید واقعات بھی ہیں۔ تو جب آپ یہ واقعات دیکھیں گے نا تو پھر جب ان واقعات کو سننے کے بعد جب آپ اپنی عائلی زندگی دیکھیں تو ہر شخص اپنے گھر کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے، ہر شخص اپنا گھر آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوشش ہونی بھی چاہیے۔ گھر آباد کرنے کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ گھر کی تعمیر اچھی ہو، جس گھر میں تعمیر اچھی ہو وہ فقط عمارت ہے، وہ مکان ہے۔ گھر تو اس چار دیواری کو کہتے ہیں جس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میری دعاؤں کو مولا معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ تو ایسے ہی تو نہیں کہا نا کسی نے۔ تو ہم جو ہے نا اس زمانے میں 80% لوگ گھر میں نہیں رہتے، مکان میں رہتے ہیں، اور اس مکان کو گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کوششوں میں تقریباً ہم ناکام ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جو اللہ کے گھر کو غیر آباد کر کے اپنے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرے ہمیشہ ناکام ہوگا۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کا گھر آباد رہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے، اس کی برکتوں سے اللہ تمہارے گھر کو خود بخود آباد کر دے گا۔ 80 سے 90% لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ظاہری معنوں میں خوشحال نظر آتے ہیں لیکن وہ خوشحال نہیں ہیں۔ ہر ایک کے گھر میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ شوہر اور بیوی کی لڑائی کا مسئلہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ نہیں سکتا، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ نہیں سکتی، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ روزگار کا مسئلہ ہے، یہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے، یہ ثانوی حیثیت ہے۔ شوہر اور بیوی سے ہی ایک مکان گھر بنتا ہے نا۔ جب ان دونوں میں ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوگی، جب ان دونوں میں ایک دوسرے کا لحاظ نہیں ہوگا، جب ان دونوں میں ایک دوسرے کا ادب و احترام نہیں ہوگا تو پھر وہ مکان ہی رہے گا، گھر نہیں بنے گا۔ تو آتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ میرا گھر برباد ہو رہا ہے، گھر میں رکنے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ جب گھر میں جاؤ تو چار دیواری کاٹنے کو دوڑتے ہیں اور بیوی کھانے کو دوڑتی ہے۔ تو پھر کیا کرے بندہ، مرد اپنے گھر میں جا کر کیا کرے؟ کوئی تعویذ دیں، کوئی ایسی چیز بتائیں، اور جب اس سے کہا جائے نماز پڑھتے ہو تو نماز تو نہیں پڑھتے۔ تو یہ ایک عمل دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں اور اس عمل کا رد عمل دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتا ہے، رب کے گھر کو آباد کرے، اس کا گھر خود آباد ہوگا۔ بالکل، یہ اولیاء کاملین کی نصیحتیں ہیں۔ دوسری بات کہ جب انسان نیک کام چھوڑ دیتا ہے، جب انسان رب کے گھر کو آباد کرنا چھوڑ دیتا ہے، بہت سے نیکی کے کاموں کی توفیق اس سے لے لی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ غلط نہیں ہے لیکن توفیق کا اس کی زندگی سے لے لیا جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسے وہ اس کام کی توفیق نہیں ملتی، پھر کوئی دوسرا وہ کام کر لیتا ہے۔ اب اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں، آپ دیکھیں، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی ہوٹل میں تو 5000 کا نوٹ آپ کی جیب سے نکل جائے آپ کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ سے توفیق چھین لی جائے تو مسجد کے اندر 10 روپیہ دینا آپ کو بھاری لگتا ہے۔
یہ توفیق کی بات ہے، اور جس کو توفیق دی جاتی ہے وہ پوری کی پوری مسجد کھڑی کر دیتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کون بنایا، کس نے یہ مسجد کی تعمیر کی، کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے رب سے یہ دعا کیا کریں کہ رب ہر ایک کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رب ہے، ہم نے پہلے بھی کہا، اس کے لیے غلاموں کی کمی نہیں ہے، اس کے لیے غلاموں کی کمی نہیں ہے۔ وہ اگر ہمیں اپنا غلام بنا لے تو یہ اس کی بڑی بات ہے، وہ اگر ہمیں اپنا غلام بنا لے اس کی کرم نوازی ہے، ورنہ وہ رب ہے، اسے غلاموں کی کمی نہیں ہے۔ وہ اگر کام لینا چاہے تو کتوں سے بھی کام لے لیتا ہے، وہ اگر کام لینا چاہے جانوروں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جنہیں تبلیغ کرنے والے جانور ہی تھے، کہ جانور وہ شکار پہ گئے تو ایک بھیڑیا دم پہ کھڑے ہو کر کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ نبی آخر الزماں تشریف لے آئے، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، جاؤ ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھو۔ تو وہ بندہ بھاگتا ہوا گیا تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک ابو جہل ہے جو زندگی بھر علم کے باوجود نہ خود راستے پہ آیا اور نہ ہی کسی دوسرے کو راستے پر لانے والا بنا، اس کی زندگی سے ساری توفیقات چھین لی گئی۔ اور ایک بھیڑیا ہے جسے اللہ نے یہ توفیق دے دی، اس سے دین کا کام لے لیا۔ تو توفیقات کا ہونا بھی انسان کی زندگی میں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اس سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے، اس کے باوجود کہ انبیاء کرام کی زندگی کا کوئی عمل خطاؤں پر مشتمل نہیں ہوتا، گناہوں پر مشتمل نہیں ہوتا، ان کی زندگی کے ہر عمل سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ان کا کوئی بھی عمل اسی وجہ سے ہوتا ہے تاکہ بعد والوں کے لیے اس عمل سے کوئی سبق مل جائے، اس عمل سے کوئی نصیحت مل جائے۔ تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ کام روک دیا، جب آپ سے کہہ دیا گیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکو گے تو آپ نے روک دیا۔ پھر آپ کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام خلیفہ بھی بنے، بادشاہ بھی بنے اور نبی بھی بنے۔ وورثہ سلیمان داؤد، حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب تم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر پر لگ گئے، تعمیر کرنے لگے۔ تو اب بھی ہوتا یہی کہ انہوں نے تو اللہ کے حکم سے تعمیری کام کا آغاز کیا، لیکن کوئی بھی دیوار کھڑی کرتے وہ قد آدم تک پہنچنے کے بعد گر جاتی۔ تو پھر یہ کہنے لگے انہوں نے والد صاحب کا تو معاملہ دیکھا ہوا تھا، اس لیے کہ آپ کی عمر، جب آپ بادشاہ بنے نا 13 سال آپ کی عمر تھی، اس وقت آپ بادشاہ بنے، 40 سال تک آپ نے بادشاہت اور نبوت کی اور 53 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو اس وقت ہوش مند تو تھے، معلوم تھا والد صاحب کا واقعہ کیا ہوا، معاملہ کیا ہوا۔ تو آپ بھی سہم گئے کہ کہیں میرے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں ہوا۔ اپنے رب سے گزارش کی، التجا کی کہ مولا تو نے حکم دیا کہ میں تیرے گھر کو تعمیر کروں، لیکن کوئی دیوار کھڑی کرتا ہوں تو وہ دیوار تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے پھر گر جاتی ہے، مولا اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت بیان کی، تو اس حکمت کو بیان کرنے سے مزید تفصیل کے لیے ایک حدیث بھی سنیے، اسی حدیث میں یہ حکمت بھی آ جائے گی، جس کو امام عبد الرزاق نے نقل کیا مصنف عبد الرزاق میں۔ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت میں مسجد نبوی تنگ ہو گئی، چھوٹی سی مسجد تھی، ہر مسجد آبادی کے لحاظ سے ہوتی ہے نا، جہاں آبادی کم ہوتی ہے چھوٹی سی مسجد بھی بہت ہے، اور جہاں آبادی بڑی ہوتی ہے تو بڑی مسجدوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مدینے میں پہلے آبادی کم تھی تو چھوٹی مسجد بھی بہت تھی، جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے، آبادی بڑھتی گئی، تو ظاہر ہے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔
تو مسجد تنگ ہونے لگی، مزید اور اس کی توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ مسجد کے صحن کو مزید اور بڑا کیا جائے۔ تو اب بڑا کیسے کریں؟ اس لیے کہ مسجد کے صحن کے ساتھ ہی تو ازواج مطہرات کے حجرے ہیں، انہیں توڑ تو نہیں سکتے۔ تو اب دوسری جانب سے اگر اسے پیچھے کی جانب سے اگر مسجد کی توسیع کی جائے تو وہاں حضرت عباس کا مکان تھا، حضرت عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا مکان تھا۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ ازواج مطہرات کے حجروں کو توڑ کر اسے مسجد میں شامل کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، یہ تو تقریباً ناممکن ہے اس زمانے میں۔ تو اب حضرت عباس کا مکان اگر اسے توڑ دیا جائے، اسے مسجد میں شامل کر لیا جائے تو یہ تھوڑا آسان تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عباس کو آپ نے بلایا اور فرمایا کہ میں آپ کا مکان لے کر اسے مسجد میں شامل کرنا چاہتا ہوں، تو اگر آپ مکان دے دیں تبھی، اگر آپ اجازت دے دیں، اب چند ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ وہ زمین بیچ دیں یا وہ زمین آپ خود ہی مسجد کے لیے وقف کر دیں، یہی دو صورت ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ مکان میرا ہے، پرانا ہے، اس مکان میں میری بڑی یادیں موجود ہیں، میں یہ مکان دوں گا نہیں، یہ مکان میرا ہے اور میں اسے کسی بھی قیمت پر کسی بھی مصرف کے لیے نہیں دوں گا، نہ میں بیچوں گا اور نہ ہی میں خوشی سے یہ مکان دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھیں اگر ایسا نہیں ہو تو پھر ہمیں تو لینا ہی ہوگا، ہمیں لینا ہوگا، اس لیے کہ مسجد کی توسیع کسی بھی طرح تو کرنی ہے۔ تو اب تیسری کیا صورت ہو سکتی ہے، میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگے میں بیچوں گا نہیں، اور یہ کہتے کہ آپ کو بیچ دیں ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح کے مکالمے ہوتے رہے۔ دونوں نے کہا کہ ہمارے درمیان میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم اور بہت زبردست صحابی تھے، قرآن مجید کے زبردست قاری، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہترین قاری حضرت ابی ہے، قرآن مجید کی قرات سب سے بہترین کرتے تھے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن جیسا اترا ہے اگر سننا چاہے تو ان سے سنیں۔ اتنی بڑی بات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو دونوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم انہیں اپنے فیصلے کا حکم بنائیں اور اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں دونوں احباب پہنچ گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ بھی تشریف فرما ہے، انہوں نے اپنا مقدمہ رکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اور عرض کی کہ مسجد کے اندر اب توسیع کی ضرورت بالکل ناگزیر ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور سامنے ازواج مطہرات کے حجرے ہیں وہ ہم لے نہیں سکتے، پیچھے حضرت عباس کا حجرہ ہے، ان کا مکان ہے، کافی بڑا مکان ہے، اگر وہ زمین ہمیں مسجد کی توسیع کے لیے مل جائے تو مسجد وسیع ہو سکتی ہے۔ تو میں نے دو ہی صورت ان کے درمیان میں، ان کی خدمت میں دو ہی صورت رکھی، یا تو وہ مجھے بیچ دیں یا وہ ہدیہ کر دیں، اور یہ دونوں باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب تیسری صورت کیا ہوگی آپ بتائیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں فیصلہ کرنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنا دیتا ہوں۔ تو کہا کہ آپ کو کس نے سنایا؟ کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا۔ تو دیکھیں جو عالم ہوتا ہے وہ قدیم واقعے سے جدید واقعے کا حل نکالتا ہے، اسی وجہ سے عالم کو عالم کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ایک عالم ہوتا ہے وہ اس نے زندگی لگا دی کتاب و سنت میں، اور جب کسی دو بندے گفتگو کر رہے ہوں اور کسی عالم کا تذکرہ آئے تو کہتے ہیں اس کو کیا پتہ؟ تو اگر اس کو نہیں پتہ تو تمہیں پتہ ہوگا، تیل بیچنے والے کو پتہ ہوگا، سبزی بیچنے والے کو دین کا علم ہوگا۔ تو ہر ایک کی قدر، ہر ایک کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، عالم کے علم کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کو برباد کرنا چاہے نا تو عالم کی بے قدری اور اس کی بے عزتی پر اس کو آسان کر دیتا ہے۔
تو پھر وہ ہر عالم کو ایرا غیرہ سمجھنے لگ جاتا ہے، ہلکا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو دیکھیں حضرت عمر بن خطاب سے کوئی بڑا ہے لیکن یہ بھی عالم کے پاس آئے نا تو انہوں نے عرض کی، فرمایا کہ اس کا فیصلہ سنانے سے پہلے اس کا فیصلہ تو موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو دونوں دوزانوں بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے سنائیں۔ تو فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، بیت المقدس کی تعمیر کرو۔ اب حضرت سلیمان جب بیت المقدس کی تعمیر میں لگے، کوئی دیوار اٹھاتے تو وہ دیوار گر جاتی، 2-3 مرتبہ ہوا تو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو نے حکم دیا ہے لیکن دیوار گر جاتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین میں کسی ایک شخص کی ایسی زمین کا تھوڑا سا حصہ آ گیا ہے جو زبردستی لیا گیا ہے، جس کی قیمت نہیں دی گئی، لہذا جب تم میرا گھر بنا رہے ہو تو اس کے اندر ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھو اور باطنی صفائی کا بھی خیال رکھو، میرے گھر میں کسی دوسرے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس روایت سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جس کی زمین لے اسے راضی کرے، یا تو قیمت کے بدلے یا کسی بھی طرح سے راضی کرے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو تیسری کوئی صورت نہیں ہے، ورنہ زمین تو بن جائے گی لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوگی، ورنہ مسجد تو بن جائے گی اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو آپ نے فرمایا جب اس میں کوئی تیسری صورت نہیں ہے تو پھر میں اس کام ہی کو بند کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آئندہ جا کر کوئی اچھی صورت نکل آئے۔ لہذا جب آپ اٹھنے لگے تو حضرت عباس نے فرمایا جب آپ نے رسول اللہ کا فرمان سنا دیا ہے تو اب میں مسجد کی توسیع کے لیے اپنی زمین وقف کرتا ہوں، خوشی سے دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے دے دیے۔ تو آج جو مسجد نبوی ہے نا اس کے اندر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا حجرہ بھی مسجد نبوی کے اندر ہی ہے، اور سب سے پہلے اس مسجد کی زمین کو جو خریدنے والے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے مسجد نبوی کی زمین بھی خریدی ہے اور انہوں نے وہاں بیت اللہ کے اطراف کی زمین بھی خریدی ہے۔ دونوں کی زمینوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت موجود ہے، اللہ نے ان سے یہ کام لیا، انہیں یہ توفیقات عطا فرمائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پھر آپ سمجھ گئے کہ اچھا معاملہ یہ ہے، تو پھر آپ نے جن سے زمین لی تھی، ظاہر ہے کہ ایک بڑی جگہ کی عمارت کے لیے بہت سے لوگوں سے زمینیں ایک جگہ جمع کرنی ہوتی ہے نا، جن سے لی تھی جب دھیان دینے لگے تو معلوم ہوا کہ فلاں نے جو زمین دی تھی اس کا تھوڑا سا ایک بالش حصہ اس مسجد کے اندر بھی آ گیا ہے۔ پھر تلاش کیا اور اسے راضی کیا۔ اب جب راضی کرنے کے لیے اسے بلایا تو جگہ تو تھوڑی سی تھی، آپ نے اس سے کہا کہ یہ زمین لے لو اور اس کے بدلے تم قیمت لے لو۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ اس کی کتنی قیمت دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تم جو قیمت مانگو گے میں وہ قیمت دوں گا۔ تو اس نے 40 قنطار قیمت وصول کیے۔ ایک قنطار 1200 دینار کا ایک قنطار ہوتا ہے، اور دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی رقم دی، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ رقم اس کے سامنے رکھی اور فرمایا اب یہ زمین لے لو، اب یہ زمین میرے حق میں دے دو تاکہ اس گھر میں اس زمین سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی جائے، تو وہ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں یہ زمین زیادہ قیمتی ہے یا آپ نے مجھے جو دیا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں جو دیا ہے اس کے مقابلے میں زمین زیادہ قیمتی ہے۔ تو کہا پھر تو میں اس پہ راضی نہیں ہوں، مجھے اور چاہیے۔ آپ نے فرمایا اور کتنا چاہیے؟ اس سے ڈبل۔ تو پھر جب ڈبل لے کر اس کے پاس آئے تو پھر اس نے پوچھا آپ بتائیں کہ یہ رقم زیادہ ہے یا زمین زیادہ قیمتی ہے؟ آپ نے فرمایا زمین زیادہ قیمتی ہے۔ کہا پھر میں اس میں بھی راضی نہیں، مجھے اور چاہیے۔
تیسری مرتبہ جب آپ نے فرمایا، جب اس نے کہا مجھے اور چاہیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا 3 بار میں جتنا دے چکا ہوں اس سے ڈبل میں تمہیں دوں گا، تینوں بار سے دگنی رقم میں تمہیں دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ یہ رقم زیادہ ہے یا زمین زیادہ ہے، کہ پھر میں نہیں پوچھوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ پوری رقم دی، اور تھوڑی سی زمین چونکہ وہ غیر کا حق تھا تو وہ آپ نے اس سے خریدا، اس کو راضی کر کے خریدا، اور پھر اس میں اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی۔ تعمیر میں آگے بھی تھوڑی سی بات ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا رک کر اب وہ یہ واقعہ دیکھیے اور اس واقعے کے بعد اپنا عمل دیکھیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمینوں کے حوالے سے خرد برد کرنا اب تو ہمارا قومی کھیل ہو گیا ہے۔ زمینوں کے حوالے سے اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بہت بڑھ کر ہیرا پھیری کرتا ہے، کوئی چھوٹا ہے تو وہ چھوٹے میں ہیرا پھیری کرتا ہے، لیکن ہیرا پھیری سبھی کر رہے ہیں زمین کے حوالے سے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کی ایک بالش زمین بغیر اس کی مرضی کے لے گا، غصب کرے گا، قیامت کے دن اسے حشر کے میدان میں لایا جائے گا اور اسے ایک کدال دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا 7 زمین کھودو اور اسے کھود کر اپنے اوپر رکھو۔ وہ کہے گا مولا یہ تو میں نہیں رکھ سکتا، تو فرمائے پھر اتنی بڑی ذمہ داری تم نے دنیا میں کیوں لی تھی؟ جب تم یہ عمل نہیں کر سکتے تھے تو تم نے دنیا میں ایک بالش زمین کی خرد برد کیوں کی؟ تو وہاں معلوم ہو جائے گا کہ زمین کیا چیز ہے۔ جبھی ہمارے علماء نے فرمایا زمین سب کو کھا جائے گی، زمین کو کوئی کھا نہیں سکتا ہے، لہذا زمینوں کے حوالے سے اپنا قبلہ درست کیجئے، اس لیے کہ زمین جو ہے نا اس کی لالچ بہت بری چیز ہے۔ ہم نے پہلے بھی بتایا زمین کی لالچ بہت بری چیز ہے، اور ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے سارے پیسے کنکر پتھر میں لگا دیتا ہے، تو ادھر زمین خریدتے ادھر زمین خریدتے، اور پھر ہوتا کیا ہے چند سالوں بعد جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خون خرابہ کر رہے ہوتے ہیں انہی زمینوں کو لے کر۔ دوسروں کی زمین جب خریدے بھی اس وقت بھی بہت احتیاط کیجئے، اور اگر وراثت کی زمین ہے تو ایک دوسرے کا حصہ دینے میں جلدی کیجئے، کنجوسی مت کیجئے، دیر مت کیجئے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم چڑیوں کو خوش کرنے کے لیے دانہ کھلا رہے ہیں اور بھائی بہنوں کی زمین ہتھیا کے غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو باپ کے مرنے کے بعد جو سب سے بڑا بھائی ہے اس کی سب سے اولین ذمہ داری ہے وہ باپ کی وراثت سے، اس کے مکان سے، اس کی دکان سے، اس کے کاروبار سے جتنی رقم ہے وہ سب بھائی بہنوں میں تقسیم کرے۔ اسے وراثت کہتے ہیں، اسے ورثے کی رقم کہتے ہیں، اور یہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ ہر ایک کا حق ہے، اور اللہ نے ہر ایک کا حق متعین کر دیا ہے، اور اس میں جتنی دیر ہوگی جتنی تاخیر ہوگی مزید اور پیچیدگیاں بڑھیں گی۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ وراثت کے مال میں جتنی جلدی تقسیم کر دی جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ہمارے ہاں تو الٹا طرفہ تماشا ہے کہ 4 بھائیوں میں سے مرنے کے بعد اگر ایک بھائی نے زمین سے اپنا حصہ لے لیا تو 3 بھائی ناراض ہو جاتے۔ بھائی وہ اس کا حق ہے، اللہ نے اسے حصہ دیا ہے، تمہیں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کیوں موت پڑ رہی ہے کہ جو حصہ رب نے دیا ہے وہ اپنا حصہ لے رہا ہے، حصے کا مطالبہ کر رہا ہے، تمہیں کیوں موت پڑی ہے کہ تم دینے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ زمین سے محبت کی وجہ سے۔ ایک چاہتا ہے کہ ساری زمین میری ہو، میں کسی کو نہ دوں۔ اگر 3 بھائیوں میں سے ایک بہن بھی ہے تو تینوں بھائی یہ کہتے ہیں بھائی بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، بھائیوں کا ہی حصہ ہے۔ تینوں بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لیے۔ اب بہن تو بیچاری وہ کمزور ہے، بھائیوں کی محبتوں میں بھی آ جاتی ہے، وہ خاموش ہے، تو یہاں تو وہ خاموش ہے، لیکن قیامت کے دن تو پکڑ ضرور ہے نا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا اس میں 2 رائے کسی کی نہیں ہے، اگر 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے یہ کہہ بھی دیا کہ میں اپنا حصہ معاف کرتا ہوں تب بھی معاف نہیں ہوگا۔
تب بھی معاف نہیں ہوگا، اسے اس کا حصہ دینا ہی ہوگا۔ علماء نے فرمایا اگر وہ نہ لے اس کا حصہ لپیٹ کر اس کے دروازے پر رکھاؤ، ہاں پھر وہ لینے کے بعد جس کو چاہے تقسیم کر دے، دوبارہ اپنے بھائیوں میں بہنوں میں، ماں کو دینا چاہے، جسے دینا چاہے، وہ اس کی چیز ہے۔ اتنی سخت تاکید ہے اس کی، ہم نے کتنا حلوہ سمجھا ہوا ہے اس کو۔ تو یہ پھر ایسے لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں جلدی کیا کریں۔ اگر آپ کو خطرہ ہو کہ میرے بعد میری جائیداد بڑی ہے، میرے بچے الجھیں گے، لڑیں گے، ابھی سے ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیجئے، اس طرح کہ آپ کے بعد کچھ آپ کے پیچھے باقی ہی نہ رہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، یہ تو وراثت کے مسائل جو ہے نا، اس پر ہم انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے، کہ یہ تو چلتے چلتے گفتگو آ گئی تو ہم نے بیان کر دیا نا، تو ان باتوں کا خیال کیجیے، باقی وراثت کے مسائل ہم آئندہ نشست میں پھر کبھی بیان کریں گے۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، تو اب شروع کرتے کچھ تعمیر ہوئی اور مزید تعمیراتی کام باقی تھے۔ آپ کو رب کی جانب سے پیغام ملا کہ آپ کا وقت انتقال قریب ہے، موت کا وقت آ گیا۔ اب گھبرائے کہ مولا اگر موت کا وقت آ گیا، یہ تو تعمیر نہیں ہوئی، پھر اس کی تعمیر کا کیا ہوگا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ تو موت اور زندگی کا مالک ہے، بے شک میری موت کا وقت قریب آ گیا، مجھے موت دے دے، لیکن ایک کام یہ ہے کہ میری موت جنوں سے مخفی رکھ۔ وہ جو بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی نا، وہ جنات کر رہے تھے۔ سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ إِلَى آخِرِهِ۔ یہیں سورہ سبا کے آیت نمبر 14 میں اسی کا بیان آتا ہے۔ تو آپ جنوں سے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، آج بھی اس کی ایک پیلر موجود ہے جس میں اتنے بڑے بڑے پتھر لگے ہیں کہ دیکھ کے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جنوں نے ہی بنائے تھے، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کچھ تعمیری کام باقی تھا، موت کا پیغام آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ مولا میری دعا ہے، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ جب تک اس گھر کی تعمیر، اس مسجد کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو جائے، تب تک جنوں سے میری موت پوشیدہ رکھ دے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہاری موت جنوں سے پوشیدہ رہے گی۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا مکان بنایا، اس پر عصا لے کر کھڑے ہو گئے، جنات کام کرتے رہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ دن میں کام کرتے اور رات میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے وہ بھی سو جاتے تھے۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام عصا لیے کھڑے ہیں اور آپ کی روح بھی نکل گئی، جنوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مالک کھڑا ہے، لہذا اب وہ دن میں بھی کام کر رہے ہیں، رات میں بھی کام کر رہے ہیں، دن اور رات کام کرتے رہے، حتیٰ کہ ادھر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ انتظام کر رکھا تھا، ان کی لاٹھی، جس لاٹھی کے سہارے آپ کھڑے تھے، دیمک کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے جب اندر سے لاٹھی بالکل کھوکھلی ہو گئی، ایک تیز ہوا آئی، ادھر مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی اور ادھر یہ زمین میں آئے۔ تو جنہوں نے دیکھا کہ یہ تو انتقال کر چکے، ان کی تو روح نکل چکی، ہم اس قدر مشقتوں سے کام کر رہے تھے، تو پھر جب جا کر دیکھا، اب اندازہ کیسے کریں کہ یہ کب سے ان کی روح نکل چکی ہے، کب سے ان کا وصال ہو گیا؟ تو کہتے ہیں ان کے عصا کو انہی دیمکوں کے ساتھ رکھا، تو دیکھا اسی طرح کا ایک عصا بنا کر انہی دیمکوں میں رکھا، تو انہوں نے 1 سال میں وہ عصا کھا لیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ 1 سال پہلے ان کا وصال ہو چکا ہے اور ہم اس قدر مشقتوں میں تھے۔ تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی ظاہر ہوا، اور اس زمانے میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جن غیب کا علم جانتے ہیں،
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وصال سے لوگوں کو یہ خبر دے دی کہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے. اگر وہ غیب کا علم جانتے تو ایسی مشقت نہ کرتے. خود قرآن مجید نے کہا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. جب ہم نے ان پر موت مقرر کر دی تو ان کی موت پر کوئی بھی مطلع نہ ہوا مگر کیڑا من سأتا حبشی زبان میں عصا کو کہتے ہیں. کیڑا آپ کے عصا کو کھانے لگا. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. جب وہ گر گئے تو جنوں کو معلوم ہوا کہ اگر وہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے تو مشقت میں نہ پڑتے. تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس قدر مشقتوں میں نہ پڑتے. تو اس طرح اللہ کے نبی سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی. اس کی تعمیر چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی اس وجہ سے اس عمارت کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا. اب وہ جو ہیکل کے بارے میں تو ہم نے بتایا نا، ہر بڑی عمارت کو ہیکل کہتے ہیں، ہر بڑی عمارت کو. میرے ایک طالب علم نے پوچھا استاد جی اس دور میں برج خلیفہ کو بھی ہیکل کہہ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل، وہ بھی بڑی عمارت ہے تو اسے بھی ہیکل کہہ سکتے ہیں. تو اس سے بھی بڑی بڑی عمارتیں ہیں. تو ہر بڑی عمارت اور فقید المثال بے مثال عمارت جو اپنے طول و عرض میں بھی بڑی ہو، دیکھنے میں بھی عجیب ہو، نمایاں ہو، اس عمارت کو ہیکل کہتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عمارت بنائی تھی ظاہر ہے کہ وہ عمارت بنانے والے جن تھے. انہوں نے اس کی بنیاد میں بڑے بڑے پتھر رکھے، چٹان رکھے اس کی تعمیرات میں. اور پھر اس کی تعمیرات میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فقط پتھروں سے کام نہیں لیا تھا بلکہ سونے اور چاندیوں سے کام لیا تھا، جس پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بتائیں گے. میرا تو گمان تھا کہ 2 نشستوں میں یہ تاریخ کی باتیں پوری ہو جائیں گی، لیکن آج یہ دوسری نشست بھی پوری ہو گئی. جتنی گفتگو ہم نے کی ہے 2 نشستوں میں، ابھی اتنی اور بھی باقی ہے. تو ایک نشست اور ہوگی جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ ہیکل سلیمانی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کر لی تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا اور آج اس کا معاملہ کیا ہے. یہ جب تک یہ سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ پورے واقعے کا خلاصہ ہے، ڈراپ سین یہی ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تو پھر آج وہ تعمیر کہاں ہے اور یہودیوں کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے، اس مکان اس تعمیر سے متعلق یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. ہم نے شروع میں بتا دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا. اللہ نے فرما دیا کہ تم اس کا آغاز تو کر رہے ہو، انجام نہیں کر سکو گے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی. پھر زمین کا واقعہ بھی آ گیا جو ہم نے مختصراً بیان کر دیا. زمین کے لین دین سے بہت حد تک بچنے کی کوشش کیا کیجئے. لین دین یہ زندگی کا حصہ ہے، لہذا لین دین میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. 1 انچ بھی اگر زمین کسی دوسرے کی ہو تو اس میں آپ صرف نظر نہ کریں بلکہ جس کی زمین ہے اسے دیں، اس لیے کہ قیامت کے دن زمین کے حوالے سے پکڑ بہت زیادہ ہے. دوسرے کی زمین میں نہ اپنی زمین بنائیں نہ عمارت بنائیں. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور آگے جا کر یہ ہیکل سلیمانی کا ذکر ہوا. اب اس ہیکل سلیمانی کا پورا یہ جو اسٹرکچر ہے نا، یہ اس طرح سے تیار ہوا تھا. ظاہر ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی وجہ تابوت سکینہ، وہ جو تابوت سکینہ، وہ جو صندوق ہے نا، یہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اصل وجہ. تو اب سب سے پہلی عمارت ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی، انتہائی خوبصورت. اس کے اندر یہ صندوق رکھا گیا. پھر اس کے بعد ایک بڑی عمارت بنائی گئی. اسی صندوق کے بعد ایک بڑا سا کمرہ بنایا گیا. وہ کمرہ خاص علماء کے لیے، بادشاہان وقت کے لیے تھا
کہ وہ اس کمرے میں جائیں گے اور اس صندوق کی زیارت کریں گے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا سا صحن بنایا گیا جو کافی وسیع تھا۔ وہ صحن اس لیے تھا کہ جتنے یہودی ہیں وہ وہاں آ کر اس کی عبادت کریں گے۔ تو یہ ترکیب تھی، اور اسی ترتیب کے ساتھ وہ تابوت سکینہ وہاں موجود تھا، لیکن آج نہیں ہے۔ اب آئندہ کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا